السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ اسلامی کون سا سال ہے؟ 1440 پر 1 ہجری، یعنی ہجرت کیے ہوئے تقریباً 1450 سال ہو گئے۔ غور کریں، 1450 سال، اللہ اکبر! کتنے افراد گزر گئے، کتنی نسلیں ختم ہو گئیں، کتنے خاندان صفحۂ وجود سے مٹ گئے۔ معمولی بات یا معمولی مدت تو ہے نہیں، 1450 سال، سبحان اللہ، لمبی مدت ہے۔ اسی مدت میں ہندوستانی بادشاہوں کی تاریخ رقم ہو گئی، اسی مدت میں انگریزوں کی آمد اور خروج کی تاریخ رقم ہو گئی، عرب و عجم کے نشیب و فراز یاد رکھے گئے۔ بڑی لمبی مدت ہے۔ اس مدت میں ایک چیز اس زمانے سے آج کے زمانے تک اگر محفوظ رکھی جائے تو کتنے لوگوں کی محنت اس میں صرف ہوگی۔ اس محفوظ کردہ افراد کی لسٹ اگر نکالی جائے تو یقیناً ہزاروں میں پہنچے گی۔ اس زمانے سے آج کے زمانے تک ایک چیز کو محفوظ رکھنا یہ بہت بڑی بات ہوگی نا، اور چھوٹی مدت نہیں ہے، بڑی لمبی مدت ہے۔ 1450 سال، اتنی لمبی مدت میں یقیناً ایک چیز کی حفاظت کرنا، ایسے میں یقیناً کئی افراد اس میں شامل رہیں گے جن کی تعداد سووں بلکہ ہزاروں میں بھی پہنچ سکتی ہے۔ لیکن سبحان اللہ، حدیث کے باب میں آئیے، آپ کو تعجب ہوگا کہ شیخ ظہیر الدین اثری رحمانی رحمہ اللہ، سب جانتے ہیں، ان سے جو سند حاصل کیے ہیں ہم نے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں صرف ہم سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی 1450 سال کی اس لمبی مدت میں صرف 23 افراد ہیں، 23 بسپر 3 افراد ہیں جن سے یہ حدیث اس زمانے تک پہنچ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، درمیان میں صرف بسپر 3 لوگ۔ آئیے ہم گن کے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی میں 23 ہیں۔ دیکھیے وہاں کیا لکھتے ہیں وہ، انی قرأت صحیح البخاری کاملا والموطأ للامام مالک کاملا علی الشیخ المحدث ابی الحسن عبید اللہ الرحمانی المبارک پوری، 1۔ وهو يروي عن الشيخ المحدث ابی العلاء محمد عبد الرحمن المبارک پوری، 2۔ وهو يروي عن رئيس المحدثين السيد نذير حسين الدهلوي، 3۔ وهو قد حصل له القراءة والسماع والإجازة عن العلامة الشاه محمد إسحاق الدهلوي، 4۔ وهو يروي عن جده من جهة الأم الشيخ شاه عبد العزيز الدهلوي، 5۔ وهو يروي عن أبيه إمام الهند الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم، 6۔ عن الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي، 7۔ عن والده الشيخ إبراهيم بن حسن الكردي ثم المدني، 8۔ یہاں پر 8 بیان کیے، پھر کیا کہا انہوں نے، وبقیۃ السند الی الامام البخاری مذکور فی کتابہ الامم لایقاظ الہمم، یعنی ابراہیم بن حسن الکردی جو آخری ہم نے نام لیا، ان کی ایک کتاب ہے الامم لایقاظ الہمم۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنی سند کو بیان کیا، کہاں تک؟ امام بخاری رحمہ اللہ تک۔ تو آئیے ان کی کتاب میں جا کر ان کی سند کو ایک مرتبہ ہم معلوم کرتے ہیں۔ اس سے قبل بھی ہم بتا چکے ہیں ویڈیوز میں کہ کسی بھی کتاب کو آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو کیسے کریں، کیونکہ اب آپ اگر مکتبے میں ہیں، لائبریری میں ہیں، تو آپ الامم لایقاظ الہمم کتاب آپ کو مل جائے گی، لیکن اب ہم جو ہے وہاں نہیں ہیں،
اب ہم کو جو ہے کتاب چاہیے تو آرام سے آپ 1 منٹ میں بلکہ 1 سیکنڈ میں بآسانی نیٹ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم یہ بھی دکھا دیں آپ کو۔ اس طرح پہلے کروم میں جائیں گے یا گوگل آپ کے پاس جو بھی ہے اس میں جائیں گے۔ جانے کے بعد آپ کو جو کتاب جو ہے لکھنا ہے وہ لکھیں گے آپ۔ اب ہمیں یہاں پر چاہیے الامم لإيقاظ الهمم، دیکھیے وہ خود وہاں پر آپشن دے بھی دے گا۔ اگر آپ اس سے پہلے میں سرچ کیا تھا اس لیے وہ آپشن دے دیا ہے، تو آپ اس پر کلک کریں۔ آپ کے سامنے کئی ویب سائٹس نظر آئیں گی، اس میں سے آپ کو جو آسان لگے ڈاؤن لوڈ کرنے میں یا جو آسان آپ کو محسوس ہو اس کو آپ کلک کر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ 1 سے 2 بار جب آپ کریں گے ڈاؤن لوڈ کتابیں تو خود بخود آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا سائٹ بہتر ہے ڈاؤن لوڈ کرنے میں، آسانی کے ساتھ ہم وہاں کر سکتے ہیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو سائٹ ہے جہاں سے ہم جا کر اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، تو دیکھیے سیکنڈوں میں کتاب ڈاؤن لوڈ ہو گئی۔ اب اس کتاب میں چلیں جا کر دیکھتے ہیں کہ ان کی سند کہاں سے کہاں تک ہے۔ دیکھیے کتاب کا نام الامم لإيقاظ الهمم کن کی ہے؟ للامام العلامہ المحقق الصوفی ابی العرفان الشیخ برہان الدین ابراہیم بن حسن بن شہاب الدین الکردی، وہی جو آخری شخصیت تھی، ان کے بارے میں پھر کہا کہ ان کی سند اس کتاب میں موجود ہے۔ تو آئیے ان کی کتاب میں کہاں جو ہے موجود ہے ہم دیکھتے ہیں۔ آپ نیچے جائیں، جانے کے بعد دراصل کئی سند وہاں پر مذکور ہیں، جہاں ہم نے اشارہ کیا دیکھیں اخبرنا عالیا العبد الصالح، تو وہاں کون ہے؟ وہ سعد اللہ اللاہوری، عبداللہ بن ملا سعد اللہ اللاہوری، یہ نمبر 9 ہوئے۔ اس کے بعد وہاں سے ہوتے ہوئے آپ یہاں آئے، صفحہ نمبر 5 تیسری لائن میں دیکھیں، عن الشیخ قطب الدین محمد بن احمد النہروالی 10، عن والدہ 11، وہاں سے عن الشیخ حافظ نور الدین ابی الفتوح، کتنے ہوئے؟ 12 ہوئے۔ پھر عن الشیخ بابا یوسف الہروی 13 ہوئے۔ عن الشیخ محمد بن شاز بخت 14 ہوئے۔ عن الشیخ ابی لقمان یحییٰ بن عمار 15 ہوئے۔ علی الفربری بسماعہ علی الفربری 16 ہوئے۔ پھر فرماتے عن مؤلفہ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ 17 ہوئے۔ اب اس کے بعد وہ اپنی بات بیان کرتے ہیں، 2-3 لائن چھوڑ دیں، 2-3 لائن چھوڑ کے آپ نیچے آئیں، کہاں پر؟ یہاں وللہ الحمد کے بعد وبالاسناد جہاں ہے، وبالاسناد، اب وہاں سے دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ قال البخاری، ہم نے بخاری کو گن لیا، کیا تھا نمبر ان کا؟ 17 تھا۔ قال البخاری حدثنا ابو نعیم، ابو نعیم کتنے کے ہوئے؟ 18۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ حدثنا عبد الرحمن بن سلیمان، یعنی عبد الرحمن 19۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ عن عباس بن سہل، عباس بن سہل کتنے کے ہوئے؟ 20۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ قال سمعت ابن الزبیر، ابن زبیر کتنے کے ہوئے؟ 21۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ابن الزبیر رضی اللہ عنہما علی منبر مکہ فی خطبتہ یقول ایھا الناس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول لو ان ابن آدم الی آخرہ۔ تو کتنے ہوئے؟ 22۔ یہ کن کے اعتبار سے؟ شیخ ظہیر رحمانی رحمہ اللہ کے اعتبار سے 22 ہوئے۔ اگر ہم شیخ ظہیر رحمانی رحمہ اللہ سے سند لیے ہیں یا اجازہ لیے ہیں تو ہمارے حساب سے 23 ہوں گے۔ 22 ہم نے جو گنے، ہم نے گننا کہاں سے شروع کیا؟ عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ سے گننا شروع کیا۔
تو شیخ ظہیر الدین اثری رحمانی رحمہ اللہ کے لیے 22 درمیان میں واسطے ہوئے، اور ہم نے کن سے حاصل کیا؟ شیخ ظہیر اثری رحمانی رحمہ اللہ سے حاصل کیا۔ تو ہمارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے تک 23 واسطے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، 23 واسطوں میں ایک حدیث ہمیں مل رہی ہے۔ سبحان اللہ، اسی لیے اس کو اعلیٰ سند کہا جاتا ہے۔ ورنہ آپ دیگر آپ کے پاس سند اگر موجود ہیں اس میں دیکھیں گے تو واسطے بڑے ہوئے ہوں گے۔ 23 یہاں پر ہم نے معلوم کیا، لیکن اس میں آپ دیکھیں گے 24 واسطے ہوں گے، 25 واسطے ہوں گے، 26، 27، 28 تک پہنچنے والے واسطے ہوں گے۔